نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنات کا وجود۔ اب جنات کا وجود کے عنوان سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے ناظرین کو کہ جنات کا وجود کس طرح ہے، پھر جنات کی اقسام کیا ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں، یہاں اس بات کو آپ سمجھیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے الگ تھلگ ہے اور ویرانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر یہ موجود ہے، گھروں کے اندر، اور اس کی تعداد بھی لامحدود ہے، ایک کثیر تعداد ہے۔ اب ان کا وجود ہے، اب وہ وجود کس طرح کا ہے؟ مختلف صورتوں کے اندر ہے۔ جنات کا وجود مختلف صورتوں میں ہے۔ بعض جنات ہیں سانپ کی شکل کو دھارے ہوئے ہیں، بعض جنات ہیں کتے کی شکل کو دھارے ہوئے ہیں، بعض جنات ہیں مختلف شکلوں کے اندر جو ہے وہ جنات موجود بھی ہیں اور معاشرے کے اندر ہمیں نظر بھی آتے ہیں مختلف انداز کے اندر۔ بعضوں کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اندر جنات مختلف صورتوں کے اندر ہمیں نظر بھی آ سکتے ہیں اور جنات کا وجود بھی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنے کی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن کا اگر ہم معنی پر غور کرتے ہیں تو جن کا معنی ہے کسی مخفی چیز کا ظاہر ہونا، تو جن مخفی چھپے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو جنات بھی گویا کہ چھپے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو جن کہتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جنات یعنی جنات، اب جن اور جان، جن الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے۔ مارادہ یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے، الگ قسم ہے۔ پھر اسی طرح شیاطین وہ ایک الگ قسم ہے۔ پھر اسی طرح عفریت ہے جنات میں سے، وہ ایک الگ قسم ہے۔ تو یوں مختلف صورتوں کے اندر جن، جیسے کتے کی حالت کے اندر اس کو جن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جان ہے جو جنات کا باپ ہے، اس کو ہم جان کہتے ہیں۔ میں پچھلی ویڈیو کے اندر عرض کیا تھا، قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ، سورہ ہجر کے اندر۔ تو یہ جو جان ہے نا، جان یہ جنات کا باپ ہے، یعنی بڑا ان کا سرکردہ باپ کے درجے کے اندر یہ رہنے والا۔ تو اب اس کو جان کہتے ہیں، جان۔ اب جنات جو ہے چھپ کر کے حملہ کرنے والے، مخفی چیز، چھپ کر کے انسانوں کے اوپر آنے والے۔ تو اب یہ جو جن ہے جنات، اب جن کے اندر سے پھر جنات، اگر جنات کو ہم کہیں گے جن اور جنات یہ الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ جیسے میں نے کہا کتے کی شکل کے اندر ہوتا ہے، گٹیا سی شکلوں کے اندر ہوتا ہے، جو مختلف چوراہوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ شیاطین کو لیتے ہیں، یہ جنات کی قسم ہے، شیاطین الگ قسم ہے، درجوں کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے۔ تو اب شیاطین کس کو کہتے ہیں جنات میں؟ شیاطین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، اور سرکشی کے اندر کافی حد تک آگے جاتے ہیں، اس لیے جنات کی قسم شیاطین ہے۔ پھر ان کے اندر ایک ہے جن جس کو عفریت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے اور عفریت کا ذکر بھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ عفریت کیا ہے؟
جو بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، انتہائی تیز، انتہائی سرکش، انتہائی بہت تیزی کے ساتھ حملہ آور ہونے والا، تو یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں عفریت۔ تو جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، تو اس نے کہا تھا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، یعنی آنکھ جھپکنے سے، تو وہ عفریت ہے۔ اور عفریت جو ہے وہ انتہائی سرکش ہے، انتہائی گمراہ اور انتہائی تیز اور تند ہواؤں کی طرح یعنی کام کرنے والا۔ تو اس جو جنات کا جو وجود ہے، تو اس اعتبار سے میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ انتہائی تیز ہے، انتہائی۔ اور اسی طرح اس سے پہلے ایک درجہ ہے جنات کا جس کو مارادہ کہتے ہیں۔ مارادہ یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے، جس کو آج کل کے اگر میں علمی اعتبار سے اس کی پر روشنی ڈال رہا ہوں، اور اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر سوسائٹی، ہر کنبے قبیلے کے اندر اور مختلف قوموں کے اندر آپ دیکھیں تو جنات کو مختلف چیزوں کے اندر جیسے کہا جاتا یہ چڑیل ہے، یہ دیو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس انداز کے اندر یہ جیسے ہم جو ہے اپنے زبان کے اندر کہتے ہیں یہ مسان ہے۔ اسی طرح مختلف قوموں کے اندر مختلف جنات کی تقسیم کی گئی، کوئی کہتا ہے جی یہ چھوٹا جن ہے، یہ اس کے ساتھ بڑا جن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں نے آگے میں چل کر کے ایک ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے جنات کی اقسام کے اوپر ذکر کروں گا، لیکن یہاں اس ویڈیو کے اندر میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جنات کا جو وجود ہے وہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو جن کا معنی بیان کیا کہ جن کیا کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ گویا کہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور پھر آگے جا کر اپنے مشاہدات کی دنیا کے اندر آپ کے سامنے اس کو بالکل واضح کریں گے۔ اور مختلف لوگ عاملین کی صورت کے اندر لوگوں کا علاج، اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن قلیل ہیں۔ اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دکانداریاں نہیں لگاتے، شاید میری اس سے کسی کو تکلیف بھی ہو، لیکن میں یہ عرض کروں کہ وہ تقریباً خفیہ ہی اپنی باتوں کو رکھتے ہیں اور وہ اگنور کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ہم اس سے دور رہے۔ لیکن بعض لوگ اچھے لوگ بھی ہیں جو پبلک کے اندر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میرا یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ میں ان پر لیکن کم لوگ ہیں، کثیر تعداد کے اندر معاشرے کے اندر تو وہ جنات کو اپنے اپنے ناموں سے لوگوں کو مختلف انداز کے اندر سمجھاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کیا کہ جنات کس کو کہتے ہیں، جیسے جن کی تعریف کی، پھر جنات کے بارے میں بتایا، پھر شیاطین کے بارے میں بتایا، پھر مارادہ جنات کی قسم ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر عفریت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔